بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ آج بروز اتوار، آج اتوار نہیں چھٹی بلکہ ایک بہت کام کا دن ہے۔ ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کو دوسرے فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ایویڈنس وہ باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا پر بھی دے رہے ہیں کہ آج کے دن احتجاج کی کال تھی نا، حماد اظہر صاحب نے دی تھی کہ میں اپنی روپوشی بھی ختم کروں، پورے ملک میں جہاں جہاں پاکستان تحریک انصاف کے جو نمائندے ہیں، لیڈران ہیں، وہ جہاں جہاں روپوش ہیں وہ باہر ہیں اور آج احتجاج کریں۔ انہوں نے خیر لبرٹی میں کرنا تھا۔ اس سے متعلق کچھ خبر بڑی آئی ہے کہ جی ملتوی کرنے کی وجہ کیا بنی، وہ کون سی گاڑیاں ہیں جو لاہور کینٹ کے اندر گھسائی گئیں، اور اس کے علاوہ دیگر کچھ اور چیزیں ہیں۔ شہر اقتدار سے جی اچھی خبریں، نتائج روک لیے گئے ہیں جی، جتنے بھی تھے پاکستان تحریک انصاف کی لکھی پڑھی جو سیٹیں تھیں اس کے حوالے سے اچھی خبر ہے۔ عمران خان صاحب سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور فتح مکہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں۔ اقتدار ایسی چیزیں کہ جن کو صرف ایک ٹکٹ پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تھی، آج نواز شریف صاحب ان کے پاس جا رہے ہیں جی گلبرگ میں، اس کی بھی کچھ تفصیل ہے، تو چیزیں آپ کے سامنے جلدی سے انفولڈ کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے جی نواز شریف صاحب کو یقین نہیں آ رہا نا اپنی مانسرا والی ٹکٹ کے، مانسرا والی سیٹ کے ہار جانے کا، اور اس کی وجہ بھی ان کو یقین نہ آنے کی، وہی ٹیکنیکل وجہ ہے۔ اور وہ کیا کرنے چاہ رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں ود ان نون لیگ بات کر رہا ہوں آپ سے، جو چیز ڈسکس ہو رہی ہے۔ اور ادھر لاہور میں آپ کو پتہ ہے سٹے ہو گیا یاسمین راشد والے معاملے میں، ایک اچانک 50,000 کی لیڈ ہوگی جہاں ان کو 50,000 سے شکست ہو رہی تھی، تو چاہے وہ ایک فگر ہی بنانا ہوتا نا، وہ فگر آگے کر دیا گیا، تو وہاں سٹے ہوا اور یاسمین راشد والے معاملے میں ان کو ڈر بھی ہے کہ کہیں لاہور میں ہاتھ ہی نہ ان سے ہو جائے، کیونکہ مسلسل ہاتھ ان کے ساتھ ہو رہے ہیں، وہ نہ ہو جائے۔ تو عموماً یہ رائے پائی جاتی ہے نون لیگ میں کہ جس طرح قاسم سوری والا معاملہ تھا نا کہ ٹریبونل نے سٹے دے دیا، بات چلتے 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 سپریم کورٹ تک پہنچی اور آخری وقت تک وہ ڈپٹی اسپیکر بھی رہے، لیکن آخری وقت تک تلوار لٹکتی رہی، اور پھر ابھی سپریم کورٹ نے کہا یہ کیا بات ہوئی، 4 سال تک ایک بندے کے دیے بندے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور ودن سپریم کورٹ بھی کچھ معاملات ہو سکتے ہیں ساری، انہوں نے کہا سب لگتا ہے سب کچھ ملے ہوئے ہیں۔ تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب بالفرض، حالانکہ وہ میری پاس یہ اطلاع ہے کہ وہ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں، اگر نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بن جائیں یا کوئی حکومتی عہدہ ان کے پاس آ جائے تو ان کی جیت مشکوک ہی رکھی ہو جائے گی کہ بھائی کسی وقت بھی لاہور کا ٹریبونل کا کوئی فیصلہ آ جائے تو کیوں نہ ذرا اس کو ذرا تھوڑا سا کاؤنٹر کر لیا جائے، تو اور ٹریبونل فیصلہ دے، سال بعد دے دے فیصلہ کہ بھئی نواز شریف صاحب تو جیتے ہی نہیں تھے، تو کیا کر لیں گے ہم لوگ، تو ان کو تو تکلیف ہوگی کہ یار یہ کیا بات ہوگی۔ تو NA-15 مانسیرا کو کاؤنٹر کیا گیا، ادھر سے نتائج کو چیلنج کیا گیا اور کہا گیا کہ وہاں کے فارم 45 ہم تک نہیں پہنچے، اور اس کو کیپٹن صفدر صاحب خود کر رہے ہیں۔ اور جب میری ملاقات کیپٹن صفدر صاحب سے ہوئی تھی تو انہوں نے کہا سب سے زیادہ میں نے تیاری یہاں کی ہے، میں پچھلے کئی مہینوں میں پوری نون لیگ علیحدہ ایکٹیو ہے، میں کالا ڈھاکہ میں موجود تھا، یہ کیپٹن صفدر صاحب نے ایک شادی کے فنکشن میں مجھ سے خود بات کرتے ہوئے کہی تھی۔ تو اب اس کے نوٹیفیکیشن کو بھی چیلنج کیا گیا اور NA-15 میں سٹے مل گیا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ یہاں بھاری اکثریت سے نواز شریف صاحب ہار چکے تھے اور پہلا نوٹیفیکیشن جاری بھی ہو گیا تھا غیرت میں غیر سرکاری نتائج کے مطابق، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اس کو کاؤنٹر کرنا ہے کہ لاہور میں اگر ان کو اگر ٹریبونل نے فیصلہ دے دیا تو وہ مانسیرا والے ٹریبونل کے وہ کہیں گے جی ابھی ایک سیٹ اب انٹیکٹ ہے، تو میرے پاس اگر یہ ہوتا تو اس کو رہنے دیتا، تو اس باریکی کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اتوار کے دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی نہیں نہایت ہی عمدہ خبریں، آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کی تینوں نشستیں جس پہ 50,000 ہزار کی لیڈ بھی تھی کچھ حلقوں کے اندر، جیتے ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف، اناؤنس جیتے ہوئے تھے، مگر وہ جب وہ جو ان کے بیٹھ جاتا ہے نا اچانک معاملہ، اس کے بعد ان کو ہرا دیا گیا NA-46 47 اور 48 میں، تو سب خبریں بھی چل چکی تھی، تو نتائج روکنے کے بعد تو ساری چیزیں بالکل بدل گئی اور پھر یہ لوگ ہارنا شروع ہو گئے تھے، تو جس میں شعیب شاہین وغیرہ سب شامل تھے۔ تو الیکشن کمیشن میں انہوں نے چیلنج کر دیا، سماعت ہوئی اور الیکشن کمیشن نے ان کا فیصلہ کر دیا کہ انہوں نے کہا جیسے ہی ہونا RO اب نوٹیفیکیشن جاری نہیں کرے گا، نہ ہی NA-46 نہ ہی 47 اور نہ ہی 48 کا، روک دیا، اور اب یہ اس کی باقاعدہ طور پر سماعت ہوگی۔ شعیب شاہین صاحب نے اس کو اپنی پہلی فتح قرار دیا ہے، اپنی پہلی فتح قرار دیا، لیکن ساتھ ہی نا انہوں نے پیغام بھی دیا، پیغام بڑا معنی خیز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ملک کے استحکام کی خاطر جاؤ اڈیالہ جیل چلے جاؤ، یہ شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں، ملک کے استحکام کی خاطر جاؤ اڈیالہ جیل جاؤ، وہاں جا کر معافی مانگو، یعنی عمران خان صاحب سے وہاں جا کر معافی مانگو، وہ فتح مکہ پر یقین رکھنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ یہ شعیب شاہین، فتح مکہ میں پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا نا کہ آج جو بھی مخالف ہیں سب کو انہوں نے معاف کر دیا تھا، انہوں نے کہا وہ فتح مکہ پر یقین رکھنے والا ہے، وہ سب کو معاف کر دے گا۔ اب
کہا تو ہے، انہوں نے پیغام بھی دیا ہے، یہ بھی سب چیزیں ہیں، مگر یہ نہیں پتہ یہ پیغام انہوں نے کسے دیا ہے. انہوں نے سیاسی جماعتوں کو دیا ہے، سیاسی رہنماؤں کو دیا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کو دیا ہے. بہرحال لائن ہارڈ لی ہے انہوں نے آج، یہ میں آپ کو بتا دوں. تو اور ان کی جیت مجھے اس لیے بھی تھوڑی مشکوک لگتی ہے شعیب شاہین صاحب کی، وہ جیتے میں ہیں کیونکہ آگے طارق فضل چودھری ہے مقدمے مقابلے میں. باقی 2 سیٹوں پہ تو جو ہے اس کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے 47 اور 48 کا. لیکن بہرحال یہاں ہے، ہاں ادھر PK 82 اور PK 79 تیمور سلیم جھگڑا صاحب اور کامران بنگش، ان کے بھی الحمدللہ سٹے ان کا مل گیا کیونکہ ان کو بھی جیتی ہوئی سیٹوں کو ہرایا گیا تھا، تو وہاں بھی الیکشن کمیشن خود کر دیا ہے. تو بہرحال یہاں تو یہ پوزیشن چل رہی ہے. ہاں نواز شریف صاحب ان حالات میں نواز شریف صاحب کو بہت ہی بڑا لیڈر بنا کے نا الیکشن سے پہلے پیش کیا کہ بس ختم ہو گئی پاکستان میں سب کچھ. تو بہرحال کوئی شک نہیں، جتنا بھی ووٹ پڑا ہے نا نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد ہی نون لیگ کو پڑا ہے، جتنا بھی ووٹ پڑا یہ صرف ان کی موجودگی کے بعد ہی ہوا ہے. تو اس سے پہلے تو توبہ یا اللہ، اللہ مان اللہ فیس، ٹھیک ہے جی، یہ پوزیشن تھی. مگر وہ اتنے بھی بڑے نہیں تھے، مگر اقتدار بڑی چیز ہے. اور یہی وجہ ہے کہ صبح صبح MKM کا وقت رات 4 بجے پہنچا اور صبح جاتی عمرہ پہنچا. نواز شریف صاحب نے ان کو ریسیو کیا اور MKM سے تحت پہلے انہوں نے اناؤنس کیا تھا بہت سی چیزیں ہے. نواز شریف صاحب کی تقریر بھی قومی حکومت والی ہے، آرمی چیف صاحب کا بیان بھی قومی حکومت والا ہے. تو یہ سب چیزیں تھیں. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ MKM 18 سیٹوں کو کلیم کر رہی اور اچانک اٹھ کر آ جاتی ہے. پہلے انکار کرتے کہ جی آپ آ جائیں، پھر اچانک رات گئے پہنچ جاتے. تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں. اور کامران ٹیسوری صاحب بھی ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ تو نمائندے ہی ان کے ہیں. تو ان شورٹی جی ہمارے سامنے یہ بات ہوئی تھی، ایک گارنٹر کے طور پہ بھی ایک بندہ سامنے ہوتا نا، تو وہ چیزیں. تو بہرحال MKM جاتی ہے اور پھر ہوتا ہے آپ کو MKM جاتی ہے ادھر ہے جن کو جو ان کو بیچتے ہیں اور یہ سب چل رہا ہوتا ہے. بہرحال چودھری شجاعت صاحب سے آج ایک اور ملاقات ہے. یہ چودھری شجاعت صاحب جن کی ایک سیٹ پہ ایڈجسٹمنٹ کی تھی نون لیگ نے. آج میں نے کہا نا اقتدار بڑی بری چیز ہے. نواز شریف صاحب آج ظہور اللہ روڈ پر چودھری شجاعت صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے خود جائیں گے، ٹھیک ہے، کم از کم لاہور میں حکومت. اور دوسرا کہا یہ ہے کہ حکومت سازی کے معاملات میں اور وسیع تر مفاد میں کس طرح اس سارے معاملے کو لے کر چل رہا ہے، وہاں تو یہ چیز ہوگی. دوسرا ہر طریقے سے اس وقت کوشش ہے اور الیکشن کمیشن علیحدہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے فیلڈنگ کھڑی کر کے بیٹھا ہوا جس طرح بھی ہو، یا ان کے حق میں فیلڈنگ بنا کے بیٹھے ہوئے نون لیگ کے، وہ تو سمجھ میں آ رہی ہے. دوسری طرف نامعلوم کالز پہ آدھی رات کو آنکھوں میں میل ہے یوں کر کے آگے ویڈیوز آ رہی ہے. 5 افراد نے ابھی تک مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے. تو یہ بھی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے نا. وہ بیچارے بھی ایسے زبردستی کسی کو کہا بس جلدی بيان دے دو جی. انہیں کہا عوام سے پوچھ کے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں. خیر اس کے لیے ہم ذہنی طور پر تیار بھی تھے. میں نے کہا تھا ہر انسان کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے. تو بہرحال یہاں تک تو چل رہی ہے، نامعلوم کالز اپنی طرف چل رہی ہے. مگر زرداری اور بلاول صاحب کیا کر رہے ہیں یہ بڑا معاملہ ہے نا. وہ اسلام آباد میں بیٹھے اور وہ چاہتے تو وہ بھی MKM کو کال کر سکتے تھے، وہ چاہتے تو وہ بھی چودھری شجاعت صاحب سے بات کر سکتے تھے. نہیں، وہ کچھ اور کر رہے ہیں. نظر آپ کی اس طرف ہونی چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور میرے پاس خبر یہ کہ آج ایک غیر سرکاری شخصیت سے ان کی ملاقات بھی ہے. جی ہاں یہ ہے میرے پاس اطلاعات. تو دیکھیے اس ملاقات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. سرکاری شخصیت کیا، شاید میں 6 بجے ولاگ پہ میں وہ شخصیت سے متعلق آپ کو بتانے کے قابل ہو جاؤں. ہاں یہاں ہے. اب رہی بات پاکستان تحریک انصاف نے آج کا اپنا جو احتجاج تھا اور جو روپوشی تھی اس کو ختم کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا، اس کے متعلق کیا چیز ہے جی. سر ان کے پاس نا کچھ اچانک کچھ اہم ثبوت ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. تو آفیشیل پیج پہ ایک تصویر ہے جی، اس کے اوپر PTI کے جھنڈے لگے ہوئے ڈالے ہیں اور مختلف ہی ڈاٹسن واٹسن ٹائپ کے ڈالے. تو انہوں نے کہا فالس فلیگ آپریشن 2، یعنی 9 مئی سے کو 1 کہتے ہیں، اس کو یہ 2 کہتے ہیں. انہوں نے کہا آج بھی پاکستان تحریک انصاف جس کو 9 ماہ سے لاہور کینٹ میں داخلے پر پابندی ہے، آج گاڑیوں کے پہ جھنڈے لگا کر لاہور کینٹ کے اندر داخل کیا جا رہا ہے. یعنی جھنڈے کہہ رہے کوئی اور لگا رہا ہے مختلف گاڑیوں کے اوپر. تو یہ مشکوک سرگرمیاں انہوں نے کی. ویسے بھی دفعہ 144 کا اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی اور ساتھ ہی ہو گیا. تو آج انہوں نے آپریشن تو کرا تھا. حماد اظہر صاحب جو پنجاب کے صدر پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا مشکوک سرگرمیوں کی بنا پر ہم آج کا احتجاج مؤخر کرتے ہیں اور یہ احتجاج RO آفس کے پاس ہوگا جو آپ کو فارم 47 نہیں دے رہے. تو شکر ہے وقت سے پہلے بچت ہو گئی. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.